تو اللہ رب العزت اسے یہ اعزاز دیتا ہے کہ جو بھی نفس مطمئنہ ہے ان سے میں راضی ہو گیا ہوں، وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ میرے عزیزوں، اس سے بڑا اعزاز اور کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندے بھی رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریے گا کہ رب کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، بندے کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صوفیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، صحابہ کرام کی اور انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ سے خدا کا راضی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر مصائب آتے ہیں، بندے پر اللہ رب العزت کی جانب سے مصائب آتے ہیں، اسے تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسے پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ واویلا نہیں بچاتا، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر، ہر آزمائش پر وہ اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے اپنے رب سے راضی ہو۔ ان کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ مولا تو میرے ساتھ جو چاہے کر، میرے ساتھ جو چاہے معاملات فرما، لیکن اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، مجھے کوئی شکوہ اور شکایت تجھ سے نہیں۔ آپ آقا کریم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب کی یہی حالت رہی۔ اللہ نے جو کچھ بھی ان پر نازل کیا وہ ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ قائم رہے اور یہ کہتے رہے کہ مولا میں تیری ہر بات پر راضی ہوں، تو مجھے مصیبت میں رکھنا چاہتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، تو مجھے خوشی کی حالت میں رکھنا چاہتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ صحابہ اکرام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اور سب سے بڑا سانحہ کربلا، مولا امام حسین اگر ایک بار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، یزید کیا پوری دنیا انسانیت سے یزیدیت کا نام مٹ جاتا، لیکن وہ مقام صبر و رضا تھا۔ وہ یہی چیز تھا جو اللہ فرماتا ہے راضیۃ مرضیہ، کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ میں نے حسین کا سر مانگا، حسین نے پھر یہ نہیں کہا کہ مولا تو مجھے بخش دے، بلکہ اللہ نے حسین کا سر مانگا، مولا امام حسین نے اپنا سر پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں اللہ کی ہر رضا پر راضی ہوں۔ اولیاء کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت منصور حلاج کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا کہ مولا تو نے ہی میری زبان سے ان الحق کی صدائیں لگوائی، اب مجھے پھانسی پر چڑھاتا ہے، بلکہ حضرت منصور نے صرف یہی کہا مولا تیری رضا ہے، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، منصور کا سر کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، منصور زبان سے اف تک نہیں کہے۔ حضرت خواجہ شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی، یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے تیرے کہنے پر یہ کام کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ مولا تیری رضا یہی تھی، جو تیری رضا تھی شمس تبریز نے تیری رضا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مطلب ہے خدا سے راضی ہونے کا، کہ خدا ہمارے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے وہ خدا ہے، لیکن بندے ہونے کے اعتبار سے ہم راضی ہیں اس کے ہر معاملات پر۔ وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے ہم راضی ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے ہم راضی ہیں، ہمیں تکلیف میں رکھے ہم راضی ہیں، ہمیں خوشحالی میں رکھے ہم راضی ہیں۔ یہ بندے کا رب سے راضی ہونے کا مطلب ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی عظیم الشان ہوتی ہے، یہ عظیم شان ہوتی ہے بندوں کی، اور نفس مطمئنہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کے کیا کہنے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے تو تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ہیں، پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو؟ فقط کہہ دیتا کہ بندوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے کچھ خاص بندے ہیں جن میں اللہ رب العزت ان نفس مطمئنہ والوں کو شمار کرتا ہے۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ وہ خاص بندے کون ہیں؟ کیا عبادت گزار اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟ کیا روزے دار اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟
کیا یہ زکوٰۃ دینے والے اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟ کیا تہجد گزار نہیں؟ یہ لوگ نہیں ہیں اللہ کے خاص بندے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جو میری ذات میں اس قدر گم اور فنا ہو گئے ہوں کہ میری ذات کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا ہو، میرے جمال کے علاوہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو۔ یہ میرے خاص بندے اور مقرب بندے ہیں، ان بندوں میں داخل ہونے کا میں نفس مطمئنہ کو حکم دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا علی کے فرمان سے سنیں کہ خاص بندہ کسے کہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن باتیں کتنی بڑی ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ فرق ہوتا ہے بندے ہونے میں اور اللہ کا خاص بندہ ہونے میں۔ جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت جنت اور جہنم کے لیے کرتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے جنت مل جائے یا جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ مولا علی کا فرمان سنیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت مل جائے، اور نہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، بلکہ میں عبادت تیری اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں نے کائنات میں غور کیا تو مجھے تیرے سوا کوئی اور ذات ایسی ملی ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اس لیے علی تیری عبادت کرتا ہے کہ تیری شان اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ بلکہ صوفیہ تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ نہ وہ جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا، نہ جنت کی طلب میں وہ عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی شے ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی۔ تنہا تنہا صرف اللہ رب العزت خدا وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، صرف اس بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی۔